بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال آپ سب کو جہاں پر بھی ہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ آج 44واں یوم انقلاب اسلامی ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اس انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متصل فرمائے۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں انقلاب اسلامی کے حوالے سے۔ افکار امام خمینی، انقلاب کی خدمات، انقلاب کے اثرات پوری دنیا کے اوپر، اور پھر خود یہ ایک عنوان ہے کہ دنیا میں پچھلی ایک صدی میں کتنے انقلاب برپا ہوئے، اور خود انقلاب کا چیپٹر ایک وسیع موضوع ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج اس مناسبت سے ایک موضوع ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے حد تک کوشش کروں گا کہ جہاں تک میں نے بات کو سمجھا ہے آپ تک منتقل کر سکوں۔ عموماً ہمارے ہاں ایک موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے، ایک تعبیر بولی جاتی ہے جس کی طرف ہم بعض کا توجہ نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہم بہت ساری چیزوں میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور خصوصاً دین فہمی میں تو ہم بہت ساری مشکلات رکھتے ہیں۔ ایک تعبیر، انقلابی تعبیر کہ خود انقلابی لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہمیں کہاں پہ کرنا چاہیے، کس کے متعلق کرنا چاہیے، اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم مثلا بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو علامہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے قریب سے بھی علم نہیں گزرا ہوتا۔ خود علامہ کی تشخیص، علامہ کس کو کہنا چاہیے کس کو نہیں کہنا چاہیے، یہ خود ایک مہم عنوان ہے، یعنی ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں عموماً کہا جا رہا ہوتا ہے محقق کے دوران، جس طرح ہمارے اسٹیجوں پہ عموماً جب مجالس میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی ذاکر کو بلانا ہو یا خطیب کو بلانا ہو، تو آغا کراتی کے بقول آغا محسن کراتی فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ پاکستان میں آیا تو میں نے اشتہار دیکھا، خطیب سے پہلے لکھا ہوا تھا سلطان الخطباء فلاں 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 فلاں۔ تو انہوں نے کہا یہ میں کیسی جگہ میں، یعنی میں آ گیا یہاں پہ تو اتنے بڑے جو ہیں وہ خطباء اور سلطان اور پتہ نہیں کیا کا موجود ہے، تو انسان ڈر جاتا ہے بعض اوقات اتنے القاب دیکھ کے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انقلابی کس کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم محقق ہونے کے بارے میں بعض اوقات اشتباہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم حتیٰ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں مبلغ ہے، خود مبلغ کس کو کہتے ہیں، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اسی طریقے سے خود خطیب کس کو کہتے ہیں، یہ بھی بہت بنیادی چیز ہے۔ خطیب کس کو کہتے ہیں، یعنی یہ سارے مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خطابت کیا ہے، خطیب کیا ہے۔ انقلابی جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو انقلابی لفظ کے اندر چند چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ خود فکر، انقلاب سے ہے نا، انقلاب کا لفظ تبدیلی کے معنی میں ہے، تبدیلی لانا۔ اچھا، جب سیاسیات میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے انقلاب کی، تو اس میں یہ معنی ہوتا ہے کہ ایک سسٹم کو بدل دینا، پورے کی پوری اس کی حیت اور شکل کو، اس کی پوری تشکیلات کو، اس کے اندر اقتصادی سسٹم کو، اس کے اندر تعلیمی نظام جو ہے، اس کے اندر عدالتوں کا نظام جو ہے، یعنی پورا سٹرکچر آف حکومت جو ہے، اور اس کے اندر جتنے ادارے ہیں ان ساروں کو اساس سے بدلنا، اس کو سیاسیات میں انقلاب کہا جاتا ہے۔ اچھا، عربوں کے اندر انقلاب کا لفظ بھی اس معنی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ سرچ کریں اگر انقلاب کی تعبیر، تو انہوں نے بعض جگہ پہ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ انقلاب تعبیر سیاسی ہے، لیکن اصل میں زیادہ وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ثورہ ہے، ثورات، ثورت الایرانیہ وہ کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے ثورت فرانسیہ۔ تو ثورہ کا لفظ انقلاب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی وہی جو انقلاب کی میں نے آپ کی خدمت میں تعریف کی ہے، وہ ثورہ کی تعبیر کا معنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح ہے، سیاسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ اگر عربوں میں عموماً انقلاب کا لفظ استعمال کریں تو شاید میں جہاں تک مجھے معلومات ہیں کہ وہ اس کی طرف زیادہ، یعنی اس طرف وہ نہیں جائیں گے انقلاب، ٹھیک ہے، کہ وہ معاشرے کے اندر بنیادی تبدیلی، عمومی وہاں پہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے عربوں کے ہاں مثلاً ہم جس طرح یہاں پہ اردو میں کہتے ہیں یا فارسی میں کہتے ہیں انقلابی، تو وہاں پہ بھی انقلابی اس معنی میں نہیں ہوتا، مگر یہ کہ جہاں پہ بعض اوقات نا ایک کلچر اور فرہنگ
اثر کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر نا، تو وہ کچھ الفاظ بھی پھر عربوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے عربوں کے عجموں میں آ جاتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں، ورنہ وہاں پہ زیادہ تر لفظ ثورہ ہی استعمال ہوتا ہے انقلاب کے لیے۔ خود انقلابی، پہلی چیز انقلابی کے اندر افکار انقلابی ہونی چاہیے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ خود جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی بات کر رہے ہیں نا ہم یہاں پہ، انقلاب اسلامی کی۔ دیکھیں خود قرآن کریم سب سے بنیادی ترین ایک ایسی کتاب ہے جو انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن کریم نے ان شخصیات کا تعارف کروایا ہے جنہوں نے انقلاب برپا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان نبیوں میں سے ہیں جن کا سب سے زیادہ نام آیا ہے۔ آپ دیکھیں انقلابی شخصیت، معاشرے کو تبدیل کیا، بنیاد سے تبدیل کیا، نا امید قوم کو امید دلائی۔ یہ انقلابی دوسرا سوال جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا تھا کہ انقلابی کی بنیادی ترین اس کی شخصیت میں کون سی چیز ہوتی ہے، تو وہ یہی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ نا امید قوم کو امید دلانا، جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب نا امید لوگوں کو امید دلوانے والی شخصیات ہیں، انقلابی ہیں، معاشرے کے پورے سسٹم کو بدلا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نظام، اب جون سا شعبہ دیکھیں گے رسول اللہ نے اس میں فکروں کو تبدیل کر دیا، عمل کو تبدیل کر دیا۔ آپ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی فکر انقلابی ہو۔ اچھا آپ جو یہ کہے کہ میں انقلابی ہوں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک آسان پیمانہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ وہ امام خمینی کے افکار کو کتنا سمجھتا ہے۔ کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے اندر ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی فکر کو سمجھا ہے، قرآن کیا سوچ کیا دے رہا ہے۔ دیکھیں جہاں پہ قرآن عمل دے رہا ہے نا، احکام پیش کر رہا ہے، وہاں پہ ایک سوچ بھی دے رہا ہے۔ اور اس چیز کی طرف توجہ کریے گا، قرآن کریم نے سب سے زیادہ آپ سے جو اور ہم سے جو بات کی نا، وہ سوچنے کی بات کی ہے، فکر کی بات کی ہے۔ احکام کی اتنی بات نہیں کی۔ احکام کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی 500-550 آیات ہیں، وہ تو احکام تو زیادہ پھر وہ سنت میں ڈسکس ہوئے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن اوورآل آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا زیادہ حصہ یہ فکر قرآن کریم دیتا ہے، نظریہ دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، کیونکہ سوچ بدلتی ہے تو پھر آپ کی عملی زندگی بھی پرفیکٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے فکر لی۔ آپ دیکھیں جس طرح کربلا سے فکر لی نا، کربلا کو کس طرح امام خمینی نے پیش کیا زمانے کے تقاضوں کے اندر، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح قرآن کو خود کس نظر سے دیکھا، خود قرآن کو ایک فکری کتاب، ایک معاشرے کو تبدیل کر دینے والی کتاب، انقلابی کتاب۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے پاس قرآن ہو اور نظام کوئی اور ہو، تو یہ کتنی آپ سمجھ لیں کہ یعنی ایک پست قوم ہے کہ جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے لیکن وہ نظام اور طرف جا کے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے بڑی دکھ کی کوئی بات ہے کہ قرآن جیسی کتاب کے ہوتے ہوئے آپ نظام کہیں اور سے لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کتاب کو سمجھا نہیں نا، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو آپ نے لیا ہی نہیں۔ وہی جس طریقے سے بعض دین کو سمجھ لیتے ہیں لوٹے تک اور وضو تک۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز فکر، سوچ۔ امام خمینی کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ تمام شعبہ جات فکری جو ہیں ان میں آپ کو ایک تبدیلی محسوس ہوگی۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں، جس طرح علامہ اقبال نے خود فرمایا نا کہ براہیمی نظر مگر مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ خود ابراہیمی نظر پیدا کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو خون جگر پینا پڑتا ہے، آپ کو زحمت کرنی پڑتی ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی توانائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ پھر قرآن آپ کو اپنی باتیں اسرار بتاتا ہے اور گہری چیزیں آپ سے ڈسکس کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس میں دیکھیں کہ حتیٰ امید دینا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تمام اولیاء الہی جہاں پہ انقلاب برپا کرتے ہیں تو قوموں کو امید دلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے سٹینڈ تو لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اب فرعون ان کے پیچھے بھی لگ گئے، اس کے سارے جو طبقات ہیں، خصوصاً وہ ساحروں والا واقعہ جو ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا۔ تو وہاں پہ سورہ اعراف میں تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے دوستوں کو، اپنے جو ناصر تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے، اوورال ان میں جب پریشانی دیکھی تو فرمایا کہ اے میری قوم، قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، ٹھیک ہے، واصبروا، اور مقاومت کرو، یعنی آپ پیچھے نہیں ہٹنا،
اللہ سے مدد طلب کرو اور مقاومت کرو. آگے دیکھیں امید والی بات کی, ان الارض للہ, زمین اللہ کی ہے, یورثھا من یشاء من عبادہ, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا اختیار دے دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور آخر نتیجہ متقین کا ہوتا ہے, نتیجہ کار متقین کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں امید, اللہ سے مدد, مقاومت, اللہ سے مدد, مقاومت, اور اس کے بعد یہ زمین اللہ کی ہے. یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے زمین کے اوپر کہ اب جو ہے وہ اسی کے اختیار میں رہے گی نا, یہ زمین اللہ کی ہے, اللہ اس کا خالق ہے, اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ اللہ ارث میں اپنے جس بندے کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, تو ویسے تو ارث کا لفظ یہاں پہ میں ایک قرآنی مفہوم بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. اب دیکھیں عموماً ارث کا لفظ جو استعمال ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا ماں باپ کی چیز ہے وہ اولاد تک منتقل ہو جانا, اس کے لیے وراثت کی تعبیر ہم استعمال کرتے ہیں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ, ٹھیک ہے, اس میں پھر وراثت مانوی بھی آ جاتی ہے, وراثت مالی بھی آ جاتی ہے, ساری چیزیں آ جاتی ہیں. خصوصاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ وراثت مالی دیتے ہیں وہاں پہ خصوصی ان کی جو ہوتی ہے وہ وراثت مانوی بھی وہ منتقل کرتے ہیں. اور اس وجہ سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت کی تعبیر کو مانویت کے لیے بہت زیادہ اس کو استعمال کیا ہے, جس طرح العلماء ورثۃ الانبیاء. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وراثت تو مطلب ایک شخصیت ہے, وہ دنیا سے چلی گئی تو ان کی بچی ہوئی چیز جو ہے نا, بچی ہوئی چیز اب ادھر منتقل ہوئی. عموماً وراثت وہاں ہی استعمال ہوتا ہے کہ بچی ہوئی چیز. تو اللہ تو حی ہے, ہمیشہ حی ہے, اور جو ہے اس کی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ چیز اس کی بچی ہوئی کسی اور کے پاس جائے. تو یہ وراثت کا کنسیپٹ کیسا ہے, کیسے ہم اس کو سمجھیں؟ دیکھیں یہاں پہ جس طرح وہ ہے نا کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, خداوند متعال نے مومنین سے ان کے نفوس کو خرید لیے. تو نفس تو ہے ہی اللہ کا, تو اللہ خرید کیسے رہا ہے؟ خریدتا تو وہ ہے جس کی چیز ہی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ اختیار کے ساتھ اپنا سب کچھ میرے حوالے کر رہا ہے, میری بندگی میں زندگی گزار رہا ہے, تو اللہ اس کو یہاں پہ خاص پروٹوکول دیتا ہے کہ تجھے میں نے خرید لیا ہے, تجھے میں نے خرید لیا. یہ بھی وراثت اسی معنی میں ہے. میں معذرت خواہ ہوں, تھوڑا سا میری طبیعت ناسازگار ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو وراثت ہے وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے خاص بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک خاص مشن کے تحت زمین کے اوپر اس کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور شیطنت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں, تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ فرمایا کہ یورثھا من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, عباد میں سے جو اس کی بندگی کر رہے تھے ان میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کی وراثت دے دیتا ہے اس کو. اس وجہ سے آپ نا امید نہ ہو اپنی قوم کو فرمایا. تو یہ در حقیقت چیز تھی, یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا. امام فرماتے تھے شما می توانیت, شما می توانیت, یہ ایک جملہ بہت اثر کر گیا, تم کر سکتے ہو. یا یہ دقیق معذرت کے ساتھ یہ دقیق تعبیر تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی, ما می توانین, ہم کر سکتے ہیں, یا آپ کہہ لیں شما می توانین, آپ کر سکتے ہیں, یعنی اپنی قوم سے کہا ہم کر سکتے ہیں, جو ارادے ہم کریں گے اللہ ہمیں وہ عطا کر دے گا. اور ایسے ہی آپ دیکھیں جو انہوں نے ارادے کیے خداوند متعال نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. نا امید قوموں کو ایسے لیڈر ہی نجات دیتے ہیں جو امید دلانے والے ہوں. تو دیکھیں پہلی چیز تو فکر ہے, فکر میں وہ قنوطیت کو ختم کر کے اس کی جگہ امید کو لے کے آنا. اچھا دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز اس کی طرف میں اشارہ کر کے بحث کو سمیٹ دیتا ہوں. انقلابی ہونے میں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی بعض کا سوچ انقلابی ہوتی ہے لیکن آپ کا طریقہ عمل انقلابی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے سوچ میں آپ 4 دن ولی فقیہ کی بات کریں گے, پھر ہو سکتا ہے 4 دن چھوڑ دیں. یہ فکری نہیں ہے, یہ مطلب کسی مفادات کی وجہ سے اٹیچ ہوا تھا یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے, کوئی بات بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بعض ہوتے ہیں فکری طور پہ پختہ ہوتے ہیں لیکن عملی لحاظ سے وہ ان کی وہ ورکنگ نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا جو صحیح انقلابی ہوتا ہے نا اس کا عمل کرد بھی انقلابی ہوتا ہے, جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ دیکھیں کس طرح امام خمینی نے مسلسل ورکنگ کی, مسلسل ورکنگ کرتے گئے اور ایک نہضت برپا کی اور نظام کو برپا کر دیا اور قائم کر دیا. عمل کرد انقلابی بہت ضروری ہے, یعنی مسلسل کام, مسلسل انتھک ہو کے کام کرنا, یعنی تھکاوٹ جہاں پہ آپ کو ہو گئی آپ شکست کھا جائیں گے. ہر دن ایسے جیسے آج پہلا دن ہے, آغاز کار ہے, یعنی کبھی بھی مشن کے اندر کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہونی, اور ہر روز آگے بڑھنا, نیا اقدام کرنا, ایک چیز لے کے آنا دوسری چیز
لے کے آنا قوم کے سامنے، قوم کو امید دلانا. جس طرح میں آپ کو اس کی ایک عملی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ استاد محترم غسی جوار نقوی حافظ اللہ، ان کے آپ دیکھ لیں، ان کے افکار بھی آپ دیکھ لیں اور ان کا عمل کر بھی دیکھ لیں. میں کئی دفعہ دوستان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جو اختلافی چیزیں آپ ان کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں. آپ کو کوئی اختلاف ان سے ہو سکتا ہے، مجھے کوئی اختلاف ان سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ان کا عمل کر دیکھیں، کام ان کا دیکھیں کس طرح سپیڈ میں ہے، اور ان کی افکار دیکھیں. یہ چیز آئیڈیل ہے. یہ اصل وہ انقلابی ہونے کی جو ہے نا نشانیاں ہیں. یہ ہر عالم کے اندر ہونی چاہیے. حقیقت میں عالم کو ہونا ہی انقلابی چاہیے. اس کے اندر مقاومت بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر برداشت بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر خود دشمن شناسی بھی ہونی چاہیے، خود معاشرے کے اندر جو انحرافات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی بھی اس کے اندر جرت ہونی چاہیے، جو مثلا بعض میں ہوتی ہے. لیکن ہم ایک بڑی تعداد دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بعض لیبل انہوں نے اپنے ساتھ لگائے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بڑی خرافات میں سے بھی نہیں، کوئی چھوٹی سی خرافہ بھی ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو بھی نہیں روک سکتے، بلکہ خرافات پھیلانے والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کا دستے بازو بن کے پھر اپنے آپ کو انقلابی بھی کہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. انقلابی یعنی جہاں پہ آپ نے ایک چیز، آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود طاغوت ستیزی میں، طاغوت شکنی میں، یہی خود آیت آپ دیکھیں جو عموماً آیت الکرسی کی آپ سنتے ہیں، یہ امام خمینی کے افکار کی بنیاد ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے کے آئے، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا. یہ مضبوط سہارا جب ہاتھ میں آتا ہے تو ہر طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. طاغوت ستیزی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی افکار میں تھی، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی وہ فکر جس کا منشا ایمان ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھا. ایمان تھا قرآن کریم کی تمام تعلیمات کے اوپر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر، کیونکہ قرآن نے حکم دیا طاغوت ستیزی کا. اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اس طرح گزار کے دکھائی اور طاغوت ستیزی کی، اور طاغوت کے مقابل میں ہمیشہ کھڑے ہوئے، برائی کے مقابل میں کھڑے ہوئے، اور کبھی بھی برائی کا ساتھ نہیں دیا. اس وجہ سے آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں تھا کہ نہضت کے دوران تو طاغوت ستیز تھے، طاغوت کے مخالف تھے، استعماری طاقتوں سے ٹکرا رہے تھے، لیکن جب حکومت بنا لی تو ان کو موافق ہو گئے. آپ دیکھیں نا، کوئی لچک نہیں دکھائی، مقاومت کی مسلسل. اس کو کہتے ہیں ایمان. یعنی اگر ولایت فقیہ کے نظریے کے اوپر اعتقاد تھا نہضت کے شروع سے، تو جب حکومت بنا لی ایسا نہیں کہ اب جی جو جمہوری نظام لے آؤ، نہ، نظام وہی ولایت فقیہ بنے گا. اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں فکر، نظریہ. تو بس ایک نظریہ اور دوسرا اس کے ساتھ عمل، یہ دونوں انقلابی ہونے چاہیے. عمل میں یہ ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہے اس میں آپ مقاومت کے ساتھ آگے بڑھیں اور مسلسل کام میں تسلسل رکھیں. یعنی نہ دشمن کا خوف ہو، نہ کوئی پریشر ہو جس کی وجہ سے آپ ڈریں، بلکہ اس کام کو ہمیشہ آگے بڑھائیں. یہی قرآن کریم کے دستور ہیں جو مختلف جگہ پہ قرآن کریم نے بیان فرمایا. بس نتیجتاً کیا ہوا کہ انقلابی شخصیت در حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہوتا ہے، جو برائیاں ہوتی ہیں جس بھی نوعیت کی ہوتی ہیں، چاہے اقتصادی ہو، اس پورے سسٹم کو انقلابی جو ہے وہ بدلنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کی جگہ الہی نظام کو لانا چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ ایک اسلامی انقلابی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جگہ الہی نظام کو لانا چاہتا ہے. اس کے اندر درد ہوتا ہے کہ بھائی قرآن کریم جیسی کتاب ہے، اللہ کے احکام موجود ہے، اور اس کی جگہ آپ دیکھیں ہماری عدالتوں کا نظام اگر غیر اسلامی ہو اور دستورات جو لکھے جائیں وہ غیر اسلامی ہوں، قوانین جو بنائے جائیں وہ غیر اسلامی ہوں، تو یہ ایک الہی انسان کے لیے بڑی دردناک چیز ہوتی ہے اور تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے وہاں پہ اسلامی نظام آئے، اور دوسرا یہ جہاں پہ نظام اسلامی بن جائے وہاں پہ پھر انقلابی شخصیت کا کیا رول ہوتا ہے کہ وہ اس کو مسلسل اس نظام کو مستحکم کرے، اس کا رشد ہو، اس کے ذریعے سے جس شعبے میں ضرورت ہو اس کی توانائی اگر اس میں ہے تو وہ اپنی توانائیوں کو خرچ کرے. انقلابی اصل میں یہ ہوتا ہے. انقلابی اگر فرض کریں کسی سبجیکٹ کا یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا پروفیسر ہے تو وہ وہاں پہ اپنی خدمات انجام دے سکتا ہے. کسی دفتر میں بیٹھا ہوا شخص ہے، حتیٰ کسی محکمے میں ہے، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ادارے میں ملک کے، اگر وہ اپنی توانائی کو اسلام کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو یہ انقلابی ہے تاکہ اسلامی نظام میں رشد آئے. جس طرح خود یہ ٹیکنالوجی کا موضوع آپ دیکھیں، آج بھی رہبر معظم حافظ اللہ جوانوں کو یہی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، یہ خود اسلام کی خدمت ہے.
تاکہ دشمن وہ جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں اس میں وہ ناکام ہو جائے کہ جی اسلام اور ٹیکنالوجی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے ان جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں مسلمانوں کے ذہنوں میں، ان کو آپ نے اگر ناکام بنانا ہے تو اے جوانوں ٹیکنالوجی میں آگے نکلو، تعلیمات میں آگے نکلو، اس زمانے کی تعلیمات جو ہیں اس میں آگے سے آگے بڑھو. تو اس وجہ سے انقلابی جب انقلاب آ جائے تو اس کا بھی خاص رول ہوتا ہے، اور انقلاب سے پہلے بھی اس کے خاص ایک الگ کردار ہوتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت انہوں نے فکر بھی پہنچائی پورے عالم اسلام تک، اور عمل سے بھی یہ چیز ثابت کر کے دکھائی، اور یہی اصل میں اسوہ ہوتا ہے جس کی فکر اور عمل دونوں ایک جیسی ہوں. خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام خمینی جیسے عظیم رہبروں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی افکار کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ.